تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پر تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو، معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے۔ ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پر بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پر کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھیر جائے گا یا پھر اس کا جسے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا، سب بدل جائے گا۔ تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ تکلیفیں، آزمائشیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی یکساں نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے، بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو دوبارہ سے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بڑی بھی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت حاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اسی لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلے گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔
اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو ہے اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھ لیتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کا لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے، اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں مل نہ سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو،